السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں اور اپنے حفاظت میں رکھیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، میں آج اس ویڈیو میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کچھ بیان کروں گی۔ احادیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی کتنی تاکید فرمائی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر حاصل ہو جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اور جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور یہ فرض ہے۔ فَلْيُكْرِمْ یہ امر کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ تاکید کی جا رہی ہے، فرض ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حسن معاشرت بھی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ سورۃ نساء میں 3 قسم کے پڑوسیوں کا بیان کیا گیا۔ ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، والجار ذی القربی والجار الجنب وصاحب بالجنب۔ 3 قسم کے پڑوسی، ایک وہ جو رشتہ دار بھی ہے پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ، دوسرا جو دور کا پڑوسی ہے، تیسرا جو ہم مجلس پڑوسی ہے۔ تو اس میں سب شمار ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، حدیث مبارکہ میں فرمایا۔ تو جب 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں آپ اتنی تاکید سے فرما رہے ہیں کہ وہ شخص، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں تم میں سے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو اتنی تاکید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی ہی نفی کر دی کہ جو شخص پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، تو وہ شخص مومن ہی نہیں۔ تو اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم پر پڑوسیوں کے حقوق کس حد تک واجب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ ہمسائے ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال، ایک اور جگہ آتا ہے کہ پہلا سوال تو نماز کا ہوگا، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا۔ تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف وہ ہمسائے ہوں گے۔ تو جواب دیا گیا کہ عبادات میں تو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور معاملات میں سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اخلاقیات میں جو سب سے پہلا معاملہ قیامت کے دن سامنے آئے گا وہ اخلاق کا ہوگا، اور وہ 2 ہمسائے، اگر ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا
تو وہ ہمسایہ کھڑا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اور کہے گا کہ مالک یہ میرا ہمسایہ تھا اور اس نے میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھا۔ تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت کے بارے میں کسی نے کہا اے اللہ کے نبی کہ وہ عورت رات کو تہجد کی نماز پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور خیرات اور صدقات کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہا ہی من اہل النار، کہ اس میں کوئی خیر نہیں اور جہنمی ہے، اور وہ عورت جہنمی ہے۔ ایسی عورت جو رات کو تہجد بھی پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، خیرات اور صدقات کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے عورت میں، ایسے انسان میں کوئی خیر نہیں اور وہ جہنمی ہے۔ پھر کہا صحابہ نے کہ ایک عورت فرض نماز روزانہ پڑھتی ہے اور کچھ پنیر صدقہ کرتی ہے اور کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ یعنی صرف وہ اپنے فرائض پورے کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ روزہ رکھتی ہے، یعنی نفل روزہ نہیں رکھتی، اور تہجد بھی اتنا زیادہ وہ عبادتوں کا بھی اہتمام نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی پڑوسیوں کا جو ہے وہ خیال رکھتی ہے، ان کو تکلیف نہیں دیتی، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی من اہل الجنہ، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور جس نے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کی۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایک پڑوسی ہے اور اس کی کھجور کا درخت ہے، اور اس کی کچھ شاخیں جو ہے وہ میرے گھر میں بھی آتی ہیں، اور ان پر جو پھل لگتا ہے وہ جب ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، اور ہم غریب انسان ہیں، تو وہ جو میرا پڑوسی ہے وہ بھاگا بھاگا آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال کر لے جاتا ہے، وہ نہیں کھانے دیتا۔ تو اے اللہ کے نبی اس کو بولیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلوایا، اور وہ پڑوسی جو تھا وہ منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا سودا کرنا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو کھجور ہے، یہ درخت، یہ مجھے تم دے دو، میں جنت میں تمہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے لے دوں گا۔ تو اس نے کہا، اس منافق نے، کہ اللہ کے نبی یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے، تو میری معذرت ہے، میں آپ کو یہ درخت نہیں دے سکتا، اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ تو آپ وسلم کے پاس ہی ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی اگر میں وہ کھجور لے کر آپ کو دوں تو کیا آپ مجھے جنت میں اس کے بدلے میں لے دیں گے؟ تو آپ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو وہ صحابی اس کے پیچھے گئے، اس منافق کے، اور کہا کہ اے بھائی کتنے میں بیچو گے اس درخت کو؟ اس نے کہا جاؤ بھائی، میں نے تو اللہ کے نبی کو نہیں دیا تو تمہیں کیا دوں گا؟ تو صحابی نے کہا کہ اچھا تم منہ سے بولو کہ کتنے میں دو گے؟ تو اس منافق نے ایسے ہی جان چھڑانے کے لیے ہی بس کہہ دیا کہ اپنا باغ دے دو، اپنا جو تمہارا کھجوروں کا باغ ہے، ان صحابی کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، تو اس نے کہا کہ تم اپنا باغ دے دو اور یہ درخت لے لو۔ تو صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی بات سے تم پلٹو گے تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں کیوں پلٹوں گا، مجھے تو 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ تو وہ درخت اس منافق نے ان صحابی کو دے دیا، اور بدلے میں وہ 600 کھجوروں کا ایک باغ لے لیا۔ تو وہ صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نے سودا کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ سارا باغ دے کر یہ ایک کھجور کا درخت لے لیا۔ فرمایا کہ پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ فرمایا کہ اے میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک گھر نہیں بنایا بلکہ محل بنا دیے ہیں سینکڑوں، اور وہاں ایک باغ نہیں بلکہ ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا صلہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیسے یعنی آپ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو تہجد اور صدقات پر بھی مقدم کر دیا۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی سستی کرتے ہیں اس چیز میں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑوسیوں کے حقوق کا پوری طرح سے خیال رکھنے والا بنائیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، جو غریب لوگ ہیں تو ان کی خبر گیری کرنی چاہیے ہمیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ رکھو تاکہ اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دو، اس میں سے ان کا بھی خیال رکھو۔ اتنی تاکید فرمائی کہ اگر تم کوئی پھل کھا رہے ہو، کچھ میوہ کھا رہے ہو، اگر تم میں اتنی استطاعت ہے کہ تم اس کے گھر بھی دے سکتے ہو تو تم دو، ورنہ پھر اس طرح چھپا کر کھاؤ کہ کہیں اس کے دل میں یہ بات نہ آئے، اس کے بچوں کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ بھی وہ تو یہ چیز کھا رہا ہے اور میرے پاس نہیں ہے، تو اس سے ان کی دل آزاری ہوگی۔ تو اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور یہاں تک کہ غیر مسلم پڑوسیوں کی رعایت کا بھی حکم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ نیکی میں آپ کا بھی حصہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔